بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ زمین کب روتی ہے؟ جب عورتیں 3 گناہ شوق سے کرتے ہیں۔ یہ گناہ کبھی مت کرنا۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کم و بیش 18,000 مخلوقات کو پیدا فرمایا۔ ان 18,000 مخلوقات میں سے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے عقل تو دی ہے لیکن نفسانی خواہشات نہیں دی۔ جانور بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے نفسانی خواہشات دی ہیں لیکن عقل نہیں دی۔ دنیا میں واحد ایک انسان ہی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف نفسانی خواہشات دی ہیں بلکہ عقل سلیم بھی عطا کی ہیں۔ عقل سلیم عطا کر کے اللہ تعالیٰ نے انسان کو 2 راستے دے دیے ہیں، ایک راستہ شیطان کا، دوسرا راستہ رحمان کا۔ کم و بیش 18,000 مخلوقات اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابندی کرتے ہیں، یہاں تک کہ فرشتے تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر پر بھی نہیں ہلا سکتے۔ واحد ایک انسان ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کا پابند نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو حکم کا پابند نہیں رکھا، 2 راستے دے دیے، ایک راستہ جنت کا، دوسرا راستہ جہنم کا، ایک راستہ شیطان کا، دوسرا راستہ رحمان کا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جتنی عظمتیں دی ہیں، انسان کو جتنا مقام دیا ہے، کسی بھی مخلوق کو اتنا مقام نہیں دیا، لیکن انسان نے اس دنیا میں جو کارنامے سر انجام دیے، کسی مخلوق نے بھی وہ کارنامہ سر انجام نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات میں سے کسی بھی مخلوق نے زمین کو میلا نہیں کیا۔ واحد ایک انسان ہی ہے جو اللہ کی دھرتی کے اوپر اللہ کی نافرمانیاں کر کر کے، گناہ کر کر کے زمین کو رونے پر مجبور کر دیا، زمین کو اللہ کے آگے فریاد کرنے پر مجبور کر دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا ایک آدمی جو حضرت لوط علیہ السلام کا فرما بردار تھا، جو عبادت گزار تھا، وہ کہیں لمبے سفر پر جا رہا تھا۔ کڑکتی دھوپ تھی، تپتی ریت تھی، گرمی کا موسم تھا۔ جاتے جاتے راستے میں ایک درخت آیا، وہ مسافر تھوڑی دیر کے لیے درخت کے سائے کے نیچے سو گیا۔ جیسے ہی سویا، خواب کی دنیا میں اس نے دیکھا کہ زمین زار و قطار رو رہی ہے۔ زمین کو روتے ہوئے اس نے دیکھا۔ کافی کوشش کی پوچھنے کی کہ آخر کس چیز نے تجھے اس قدر رونے پر مجبور کر دیا؟ زمین نے کہا کہ تم اپنے رہبر سے جا کے پوچھ لینا، اس کا کہ مطلب تم اپنے نبی سے جا کے پوچھ لینا، حضرت لوط علیہ السلام سے جا کے پوچھ لینا کہ میں اتنی زار و قطار کیوں رو رہی ہوں۔ وہ شخص الٹے پاؤں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس گیا، عرض گزار ہوا کہ میں نے خواب میں زمین کو روتے ہوئے دیکھا، زمین کو تڑپتے ہوئے دیکھا، زمین کو اللہ کے آگے فریاد کرتے ہوئے دیکھا۔ میں اس کی وجہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آخر زمین کیوں رو رہی تھی؟ یہ سنتے ہی حضرت لوط علیہ السلام کی آنکھیں جھم جھم برسنے لگی۔ آپ علیہ السلام رو رو کر کہنے لگے کہ میری قوم کے گناہوں نے اللہ کی پاک زمین کو ناپاک کر دیا ہے، میری قوم کے گناہوں نے اللہ کی زمین کو رونے پر مجبور کر دیا ہے، اللہ کے آگے فریاد کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ میری قوم کا ہر ایک انسان زنا کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے، میری قوم کا ہر ایک دیکھنے والا شخص زنا جیسے کبیرہ گناہ میں مبتلا ہے۔ جب ایک گناہ کے اوپر دوسرا گناہ، دوسرے گناہ کے اوپر تیسرا گناہ اس دھرتی کے اوپر ہوتا ہے تو زمین رو رو کر اللہ سے فریاد کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اے میرے مالک، تیری مخلوق کو کیا ہو گیا جو حضرت انسان بن کر اس دنیا میں آئی تھی اور کیڑوں سے بھی بدتر نکلی؟ انہوں نے نافرمانیاں کر کر کے تیری پاک زمین کو میلا کر دیا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لوگو کیا تم جانتے ہو زمین کب روتی ہے؟ زمین تب روتی ہے جب تمہارے گھر کی عورتیں 3 گناہ کرتی ہیں۔ تمہارے گھر کی عورتوں
کے 3 گناہ زمین کو رونے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ پوچھا گیا حضرت وہ 3 خطرناک گناہ کون کون سے ہیں؟ فرمانے لگے پہلا گناہ جو زمین کو رونے پر مجبور کر دیتا ہے وہ ہے زنا کرنا۔ جب ایک مرد ایک عورت دونوں مل کر بدکاری کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، زنا کرنے کے بعد جب عورت غسل کرتی ہے، پانی اس کے سر سے گزرتا ہے جس میں کہ ایک ایک بال کو چھوتا ہوا پیروں سے نیچے زمین پر جاتا ہے، تو اس وقت زمین رو کر کہتی ہے، چیخ کر کہتی ہے، میرے مالک تیرے بندوں کو کیا ہو گیا کہ تو نے انہیں حضرت انسان بنا کر دنیا میں بھیجا تھا؟ یہ نادان تو کیڑوں سے بھی بدتر نکلے۔ فرمایا گٹر میں پلنے والے کیڑے میں اتنی بدبو نہیں ہوتی جتنی بدبو زمین کو زانی عورت اور زانی مرد کے اندر سے آتی ہے۔ جب زانی عورت زانی مرد غسل کر رہے ہوتے ہیں اس وقت اس کے جسم کا ایک ایک مال اس پر لعنت کرتا ہوتا ہے، اس کے ہاتھ ان کے لعنت کر رہے ہوتے ہیں، ہاتھوں کی انگلیاں، ان کی زبان، ان کے جسم کا ایک ایک بال ان پر لعنت کر رہا ہوتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ شب معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسی قوم پر گزر ہوا جن کے سامنے ایک ہانڈی میں پکا ہوا گوشت اور ایک ہانڈی میں کچا اور سڑا ہوا گوشت رکھا ہے۔ یہ لوگ سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں اور پکا ہوا گوشت نہیں کھاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل امین نے کہا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا وہ شخص ہے جس کے پاس حلال اور طیب عورت موجود ہے مگر وہ ایک زانیہ عورت کے ساتھ زنا کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ضرور میری امت میں کچھ لوگ حلال اور حرام کے احکامات کی خلاف ورزی کریں گے، وہ زنا کو، شراب کو، ریشمی کپڑوں کو جو مردوں کے لیے حرام ہے اور جوئے کو حلال سمجھیں گے۔ دوسرا گناہ جو زمین کو رونے پر مجبور کر دیتا ہے وہ ہے شوہر کی غیر موجودگی میں شوہر کی اجازت کے بغیر جو عورت گھر سے قدم اٹھا کر باہر رکھتی ہے، وہ قدم جب باہر کی طرف نکلتا ہے اس وقت دھرتی رو رو کر کہتی ہے، زمین چیخ چیخ کر کہتی ہے، او نادان عورت کاش کہ تو جان لیتی شوہر کی نافرمانی کا انجام کیا ہوتا ہے، کاش تو جان لیتی کہ شوہر کی اجازت کے بغیر شوہر کی غیر موجودگی میں گھر سے باہر نکلنے کی سزا کتنی ہے، تو گھر میں مر جاتی لیکن شوہر کی اجازت کے بغیر اپنا قدم دروازے سے باہر نہ رکھتی۔ بیوی کا شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلنا حرام ہے، پس اگر وہ شوہر کی اجازت اور کسی شرعی عذر کے گھر سے نکلتی ہے تو وہ نافرمان نہیں کہلائے گی۔ جب عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلتی ہے تو زمین رو رو کر اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتی ہے، اے میرے رب تیری بندی اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہے۔ تیسرا گناہ جو زمین کو رونے پر مجبور کر دیتا ہے وہ ہے پاؤں میں گھنگرو باندھ کر غیر محرم مردوں کے سامنے ناچنا، معاشرے میں بے حیائی کا پھیلانا، بے غیرتی کا پھیلانا، بے غیرتی کی طرف قدم اٹھانا، بے حیائی کی طرف قدم اٹھانا، گانا بجانا شریعت میں حرام ہے۔ قرآن کریم میں ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو ان باتوں کے خریدار بنتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے غافل کرنے والی ہے تاکہ اللہ کی یاد سے بے سمجھے گمراہ کرے اور اس کی ہنسی اڑائے، ایسے لوگوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ناچ گانا دل میں منافرت کو اس طرح پیدا کرتا ہے جیسے پانی کھیتی کو اگاتا ہے۔ فرمایا یہ 3 ایسے بدترین گناہ ہیں جو دھرتی کو ناپاک کر کے زمین کو رونے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، ہمیں نیکوکاروں میں شامل کریں۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔